کے ساتھ فرح عظیم شاہ ہیں، بڑا بولڈ موقف رکھتی ہیں، دو دشمن سب کو ناراض رکھتی ہیں کیونکہ حقائق پر بات کرتی ہیں۔ شکریہ فرح، آپ نے وقت نکالا۔ فرح، وہ روایتی طور پر جیسے ہمارے یہاں شروع ہو گیا سیلیبریشن، جشن، ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز بڑی تفصیل سے بتا رہی تھی کہ ہم یہ ایریا بنا رہے ہیں اور یوں اسپتال بنا رہے ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے خیر وہ باقی سب کبھی کرتے نہیں، لیکن یہ جو جہاں یہ ہوا ہے آپ کو بھی علم ہے کہ خضدار علاقہ ہے، شورش زدہ علاقہ رہا ہے، یہاں بڑے واقع سانے ہوتے رہے ہیں۔ یہ کراچی جو کوئی شاید بعض لوگوں کو نہیں پتا ہو، یہاں کراچی سے کوئٹہ تک 600 کلومیٹر ہے، بسیں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، یعنی اور وہ لوگ ویل پلان طریقے سے ریکی کی ہوگی انہوں نے، پھر آئے ہوں گے، اور وہاں اور تو چھوڑیے، آپ بھی کبھی آنے کا راستہ ہوا وہ بیسک سہولت کو، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ٹوائلٹ کی سہولت وہاں نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اچھا کہتا چائے پینے کا ہوٹل نہیں ہے، کوئی کلینک اسپتال نہیں ہے، 12 گھنٹے کا راستہ ہے، عام طور پہ حادثات ہوتے ہیں۔ ذرا اس پہ بھی تو غور کریں نا کہ یہ جو ہماری کروڑوں اربوں روپے آپ کی جو بلوچستان گورنمنٹ کو ملتا ہے، اس پہلو سے دیکھیں کہ جب کو ان کے علم ہے کتنے عرصے سے یہ سب ہو رہا ہے، ان ایریاز میں ہو رہا ہے، تو یہاں بنیادی سہولتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں سیکورٹی لیپس کی بات تو نہیں کر سکتا کہ خودکش حملے کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن یہ جو جب کوئی واقع آنے کے بعد جب ہمارے سوری ٹو سے آپ کے وزیر وغیرہ جاگتے ہیں، تو عام دنوں میں ان علاقوں کا پتہ ہے ان کو کہ اگر کوئی ہو جائے واقعہ تو اس کو کس طرح نمٹا جائے؟ فرحہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں جس طریقے سے خضدار میں یہ واقعہ ہوا، اور جو درندگی کا میں سمجھتی ہوں مظاہرہ کیا ہمارے دشمن نے، اور ہمارے بچوں کو معصوم بچوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اس دہشت گردی کا۔ اب آپ نے بات کی بلوچستان کے حالات کی، دیکھیں ہم پرزور مذمت تو کر رہے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ نہ تو اس کے اپنے ملک میں لوگ محفوظ ہیں اور نہ ہی پورے خطہ اس ملک سے محفوظ ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی حکومت سے بلکہ یہ التجا کرتی ہوں، اپنے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے میں یہ التجا کرتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں رابطے اپنے تیز کرنے ہوں گے، اور بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات، میں یہاں جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے وہ ضرور دوبارہ کوٹ کروں گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو ایویڈنسز تھے، لیکن پھر بھی ہم امن کے پیروکار ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تو اسی دن حملہ کر دیتے بھارت پہ، جس طریقے سے معصوم جانوں کا ضیاع ہوا اس جعفر ایکسپریس کے واقعے میں۔ اور پھر اس 2 دن بعد آپ دیکھیں کہ دال بندی نوشکی روڈ پر بھی جو واقعہ ہوا اور ہمارے جوانوں نے ان کی شہادتیں ہوئیں۔ لیکن یہاں پر بات آتی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے پیروکار جو ہیں ان کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کرواتی ہے، اور آج جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا، دیکھیے اب جو کھلے عام ایک جنگ تھی اس میں تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور پوری دنیا دیکھیں کو بھی فرح دیکھیں، پاکستان آپ جو کی بات کر رہی ہیں، میں آپ اس سے پہلے بھی کر چکا، ہمارا یہ ہے کہ یہ جنگ کوئی آج سے تو نہیں ہو رہی، اور خاص طور پر میں وہی بات کر رہی اگر آپ پچھلے چند ہفتوں یا اگر آپ بہت سارے واقعے دیکھیں گے، جو زہری کا واقعہ ہوا، نوشکی کا جی، واقعہ ہوا، آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ آپ کے جو میری اسی بات ہزار میں وہی لیویز کے بات لوگ ہیں، 80,000 جی لیویز کے لوگ ہیں جو 90 ارب کے قریب جو ہے ان کو بجٹ ملتا ہے، ان میں سے بیشتر تو سہولت کار بن جاتے ہیں، اسلحہ لے کے بھاگ دیکھیں جاتے ہیں۔ جی تو جی آپ نے اب تک بالکل کیا کارروائی کی؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میں کیا وہ ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے؟ جی ابھی اسکروٹنی بھی ہو رہی ہے، اور ایک لائے عمل بھی تیار ہوا ہے، انشاءاللہ چند دنوں میں وہ لائے عمل آپ کے سامنے آ جائے گا، جو سیاستدانوں کے لیے بھی ہے، جو بیوروکریسی کے لیے بھی ہے، جو ہمارے بلوچستان میں جو فورسز ہیں آن ڈیوٹی ان کے لیے بھی ہے۔ اور آج دیکھیں آرمی چیف بھی یہاں پر موجود ہیں، وزیر اعظم کا بھی دورہ تھا، اور جس طریقے سے اب وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں آپریشن کلین اپ، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی حکومت سے بھی بلکہ یہ التجا کروں گی کہ آپریشن کلین اپ ہونا چاہیے، اور اب یہ ہم ایسے نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ اب میں وہی آپ کی بات کی جواب میں آپ کو دے رہی تھی کہ بنیاد مرصوص جس طریقے سے دشمن کے خلاف ہم نے جیتا، ہم نے بہت ہی کامیابی کے ساتھ، ہماری جو بہادری تھی پوری دنیا نے دیکھا اور اسے مانا بھی، یہی بنیاد مرصوص ہمیں کرنا ہے کرپشن کے خلاف، اقربا پروری کے خلاف۔ ہمیں متحد ہو کر، یکجا ہو کر، جس طریقے سے پوری قوم ایک بار پھر متحد ہوئی، مجاہد صاحب
ایک عرصے سے میں ایمان پاکستان تحریک کا اعلان کیے بیٹھی ہوں اور بہت زیادہ ہم کوششیں کر رہے تھے، جس کا سلوگن تھا بلیو ان یور سیلف بلیو ان پاکستان۔ اس کو تھوڑا اب میں چینج بھی کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے، پوری قوم کو بلکہ میں یہ التجا کرتی ہوں، بلیو ان یور سیلف بلیو ان پاک آرمی۔ ہمیں ان کے شانہ بشانہ لیکن کھڑے ہونا ہے اور اسی فرح بی بی آپ کی دربندی کراچی سے کوئٹہ، میں تو خیر بہت آتا تھا پہلے، 600 کلومیٹر کا فاصلہ۔ آپ بتائیے اس 600 کلومیٹر کے فاصلے میں کدھر گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ہمیں اپنی آپ میں بتائیے یہی آپ کیا سے کہہ کرا رہی ہوں۔ یہاں پر؟ جی کوئی مجاہد صاحب، بیسک میں سہولت، بتاتی ہوں کوئی آپ کو، کلینک، کوئی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب، یہی تو مسئلہ ہے، یہی کرپشن کا مسئلہ ہے۔ اسی کرپشن کے مسئلے کو ہم حل کریں گے تو معاملات بہتر ہوں گے یہاں پر۔ آپ نے یہی بات کی، ہمیں اپنی یوتھ کو انگیج کرنا ہے، بلکہ میں وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ 26,000 پوسٹ آپ کے پاس خالی پڑی ہیں، ہمارے بلوچستان کے نوجوانوں کو وہاں پر لگائیں، تاکہ ہمارے بلوچستان کے لوگ وہاں پر جائیں اور انہیں پھر احساس ہو کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہماری یوتھ کو انگیج کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پر میں خود بھی اگر جاتی ہوں کچھ علاقوں میں ایک دن جاؤں گی، میں انہیں سہارا دوں گی، دوسرے دن جاؤں گی سہارا دوں گی، تیسرے دن مجھے پیسے خرچ کر کے ان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اصل مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ ہم یہ پرزور مذمتیں ضرور کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، لیکن ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں ہمیں انہیں حل کرنا ہوگا۔ جب تک وہ حل نہیں ہوں گے، ہم دشمن کے ساتھ اس طریقے سے یہ قربانیاں ہم کب تک دیتے رہیں گے؟ تو کرپشن کے خلاف بھی جنگ لڑنی ہے، متحد ہو کے لڑنی ہے، اور انشاءاللہ اب وہ سارے معاملات، وہ سارے پلانز مجاہد صاحب شروع ہو گئے ہیں، کچھ دنوں میں میں فرح بی بی، انشاءاللہ۔ کرپشن کا لفظ جو ہے نا، کرپشن کا لفظ تو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایک سکہ راج الوقت ہے۔ وہ تو مجھے آپ کو بھی بعض وقت جو ہے نا، اگر پاسپورٹ لائن میں کھڑا ہوں گا، شناختی کارڈ لینے جاؤں گا، آپ کی گاڑی میری پکڑی جائے گی، وہ ہم بھی کہتے ہیں یار چلو جان چھوڑاؤ اس وقت، تو بات اس سے زیادہ کی ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو کراچی 600 کلومیٹر کتنی بڑی تجارت ہوتی ہے، سینکڑوں جی بسیں یہاں سے جاتی ہیں، اور آپ کو کئی ایک نہیں کئی سائنے ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر بیچارے غیر انسانی ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ راستہ مخدوش ہو گیا ہے، اس سے یہاں کی مجاہد تجارت پہ، صاحب، اب معیشت پر فرق پڑ رہا ہے، اور یہ جو یہ میں خوزدار، آپ یہ کو تو بتا سینٹر ہے دوں کہ بالکل۔ اب یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور یکے بعد دیگرے جو واقعات ہوئے، ہماری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ پلان ہے، میں بتا رہی ہوں کہ اسکروٹنی شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، کیونکہ اب کوئی نہیں بچے گا۔ اب سب سے پہلے ملک کے بارے میں سوچا جائے گا، پاکستان کے بارے میں سوچا جائے گا، اور اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ اسکروٹنی دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے یہ کہا تھا کہ شاید نیشنل اسمبلی میں بلوچستان کی سیٹیں بہت زیادہ کم ہیں، اس لیے فیڈرل کی طرف سے دھیان نہیں دیا جاتا۔ تو اب اگر یہ دھیان دیا جائے گا، وزیر اعظم بھی خود بار بار اب یہاں پر آ رہے ہیں، ہماری یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سڑکیں بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں صحت کی سہولتیں دینی ہے۔ ایک بھوکا پیٹ جو ہوتا ہے مجاہد صاحب، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے معاشی مسائل جو ہیں انہیں حل کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاشی اندرونی مسائل مسائل ہی بھی حل نہیں، ان سے کرنے کم ہوں از گے۔ کم اس علاقے کا ایس پی سے کہو تو اپنے تھانے میں رہے، ان کے وزیروں سے کہو کہ اپنے گھروں میں سوئیں، کب آپ کو بھی پتا ہو، اپنے لیویز سے کہو کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ دیں۔ میں آپ کو کس کی جگہ بتاؤں، تھوڑا سا میں بھی طالب علم جیسے واقع ہوں مجاہد صاحب، بلوچستان سے۔ جی جی بالکل بالکل مجاہد صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کمزوریاں بے حد ہمارے اندر ہے، اسی لیے تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پاکستان کی پوری دنیا میں بہت عزت ہوئی ہے، انشاءاللہ اسی طریقے سے متحد ہو کر ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کرپشن کے خلاف پوری قوم کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اب جو پرانی غلطیاں جس سے بھی ہو گئیں، اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم، لیکن ہم آگے کی سوچیں گے اور ہمیں متحد ہو کر اس کرپشن کی جنگ میں وہی بنیان المرصوص جو ایک ہم نے وہاں جنگ جیتی، اب کرپشن کے خلاف ہمیں اسی طریقے سے متحد ہو کر جنگ جیتنی ہوگی، تب ہی جا کے مسئلے حل ہوں گے۔ جی آپ کہہ رہی ہیں جنگ جیتنی ہوگی، میں نے تو بہت آپ کو ابتدائی بتائی لیویز کا، جیسے بیچ میں کچھ کہا گیا تھا، 2 کلو 80,000 ہے نا، 82,000 لیویز، اور 90,000 آگے اس روپے دیتی ہے پروگرام کی سرکار، توسط اور سے وہ ہیں بھی نہیں، اول مجاہد تو صاحب، وہ ہیں بھی نہیں میں 80,000۔ آج ہی جی آج ہی بلکہ صبح میں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے، میں اسی لیے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان لوگوں کو جو کرپشن میں ملوث ہیں، جو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، وہ ہوش کے ناخن لیں،
کیونکہ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوا۔ ایک تو آپریشن کلین اپ بھی بلوچستان میں ہونا چاہیے، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے بلوچستانیوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا کا جو ایک پروپیگنڈا ہے اور یہ جو سہولت کار ہے بھارت کے، ان کے حق میں بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ آپ اپنے دشمن کے ساتھ، پاکستان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابھی ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن جب تک چیک اینڈ بیلنس اور یہ اسکروٹنی کا عمل شروع ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گا، یہ بڑی ایک اہم خبر میں آپ کو دے رہی ہوں۔ بلوچستان میں یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے اور بہت اچھا ہوا۔ اسے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتری کی طرف آئیں گے۔